بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ اور ایک خوبصورت وظیفہ۔ رزق کے تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت کامیاب ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی آیت ہے، جو اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہو کر اس آیات کو سنتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے فری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسی رات میں تمہارے اعمال نامہ اٹھائے جاتے ہیں، تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کی: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق بھی طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے صالح ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیاتی مبارک میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادریں چڑھانا، چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازمی سمجھنا، اس شب برات کا ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اسی کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا اس بارے میں واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت جس میں تنہائی مطلوب ہے، اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو عبادت کرنی چاہیے، دن میں روزہ رکھنا بھی مستجب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام یعنی کہ شروع کے دنوں میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب فضول رسمیں ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ پیاری بہنوں، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کی پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور رب العالمین کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازیں میں جو سب سے زیادہ افضل نماز نفل ہے، یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ مکمل طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس حوالے سے جان لیجیے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے
پہلے تک یعنی کہ سحری کا وقت ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کر لی جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے 2 رکعتوں کے بعد۔ اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریم کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے یا آسانی کے ساتھ آپ اس کو تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورت کوثر یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سورت اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہوگی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر 2 رکعت اسی طرح سورت فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت بھی ملا لیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ۔ اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اسی طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کی منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے لفظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ اس نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں نوافل کا اہتمام آپ ضرور کیجیے گا۔ بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں، مجھے بھی اپنی دعا میں شامل کیجیے گا۔ جب میری پیاری بہنوں آپ نوافل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، بیماری ہے، رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں، یہ تاکہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، آپ کو گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے، یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو جو بھی آپ کو آتا ہے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں جتنے بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں کرتا، ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد کیجیے گا، اپنے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، بیٹیوں بیٹوں کو، محلے والے کو، سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، دعا میں کنجوسی نہیں کرنی۔ اور میری پیاری بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ یا اللہ، فلسطینی بہت مشکل میں ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، صدقہ محمد کے اور آل محمد کے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔